سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بنانا، یاد رکھو جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو قرآن حکیم کے اولین مخاطب بھی تھے اور اس کے نزول کا سبب بھی تھے۔ قرآن حکیم کی بیشتر آیات کا جو سبب نزول ہے وہ انہی کے کرداروں سے وابستہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں فوقیت اور امتیاز حاصل ہے، اسی طرح ساری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اولیت، فوقیت، رفعت، عظمت حاصل ہے۔ جس طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے قلوب کو تازگی اور ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور ایک سرشاری ملتی ہے، اور ہمارے قلوب جو ہیں مصفہ ہو جاتے ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح جب صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کا ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، اور ایک خاص ذوق اور کیف بھی پیدا ہوتا ہے اہل ایمان کے دلوں میں، اور ہمارے جذبوں کو مہمیز بھی ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تاریخ پر وہ نقوش ثبت کیے ہیں تاریخ عالم میں کہ جن کا جواب آج تک دنیا کی کوئی تہذیب، تمدن، تاریخ اور کسی بھی مذہبی رہنما کے ماننے والے، سیاسی رہنما کے ماننے والے وہ جواب نہیں لا سکے، جس طرح کی وفاداری، جانثاری، وفا شعاری، فداکاری، تقوی، طہارت، پاکیزگی، امانت، دیانت، شجاعت، بصالت، اشارہ و قربانی صحابہ کرام نے کر کے دکھا دی ہے۔ آج اس سے پہلے کہ میں آج کی ممدوح شخصیت ایک نجم ہدایت کا اس میں گرامی آپ کے سامنے لوں، یہ وہ ہستی تھی جو شاہی خاندان سے، ہیمیری خاندان سے تعلق شاہی خاندان تھا، دھوکے سے لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کے یہ مدینہ منورہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ان کو فروخت کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے ان کو آزاد کر دیا اور فرمایا چاہو تو اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، چاہو تو ہمارے پاس رہو۔ تو وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کہاں جاؤں گا، بس آپ کی غلامی جو ہے یہ دنیا کی بادشاہوں تو جو ہے ان سے بڑھ کے ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور وہ جو علامہ نے کہا تھا نا سیدنا بلال حبشی کے بارے میں، بس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ان کی ہر روز کی عید ہوا کرتی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اگر تم یہاں رہ جاؤ تو تم میرے اہل بیت میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جس کو یہ اعزاز مل رہا ہو اور عقل سلیم رکھتا وہ کہاں جائے گا چھوڑ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن۔ تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ یہ شخصیت جو ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک لیٹسٹ کتاب ہے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے کتابوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس دور میں ہمارا کتابوں کا ذوق ختم ہو رہا ہے، تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہ خاتون ہیں، ان کا نام ہے کیرن نائٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، یہ برٹش پروفیسر ہے، تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا اس نے مطالعہ کیا، اور اس نے کہا کہ جب صحابہ کرام کی زندگیاں میں نے پڑھی تو ممکن نہیں تھا کہ میں اسلام سے دور رہ سکتی، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، ان میں کیا بجلیاں بردی تھی۔ اب میں چند لائنیں ان کی سنانے لگا ہوں آپ کو، بہت زبردست۔ ان کی کتاب کا نام ہے اسلام اے کمپینین بک، یہ کیرن نائٹ کی کتاب ہے۔ The description of the writers shows how great was the transformation wrought by the advent of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. People having been at the depth of degradation being converted into such righteous servants of the only true God. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوہار کہتی ہیں کہ سانچے میں
کوئی ڈالتا ہے نا گرم کر کے لوہے کو جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے. کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حامل نشینی نے ان کو ایسے سانچے کے اندر ڈال دیا کہ لوگ تحت و سرا کی پستیوں سے اٹھ کر اوج ثریا کی بلندیوں پر دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے تو ان عظمتوں کو پہنچ گئے. تو ناظرین کرام، آج جس صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، 127 احادیث کے راوی، اور صرف 2 حدیث چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں آپ کی خدمت عرض کرنا ہوں. ان کی غیرت دینی جو تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ٹکرا جانے کا اور غیرت کا جو معاملہ تھا وہ بڑا زبردست تھا. ایک یہودی آیا تھا، بہت بڑا عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے پکارا، دھکا دیا، وہ الٹ کے گرا. تو پوچھا کہ بات کیا ہوئی ہے؟ کہا تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو، نام لے رہے ہو حضور کا، تمہیں پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تکریم اور عزت ہے. دوسرا، یہ بھی اس حدیث کے بھی یہی راوی ہے، لا نبی بعدی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کے لیے آ ہی نہیں سکتا. سوچ اور فکر بھی کوئی کرے کہ اگر کوئی حضور کے بعد نبی آ جائے ایمان رخصت ہو جائے گا، نہیں آ سکتا. امام اعظم رحمۃ اللہ نے اسی لیے بڑی سخت بات کہی تھی کہ اگر کوئی کسی سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ، اور اس کے کوئی کہے ثبوت دو، تو اس کا بھی ایمان گیا. جو ثبوت، کیوں ثبوت کس بات کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند نبوت کا قیامت تک کے، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زماں کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جناب سعید خان صاحب سے. جی خان صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب ذکر کرتے ہیں نا، میری تو عجیب حالت ہو جاتی ہے، وہ بجلیاں بھر جاتی ہیں بندے کے قلب و ذہن کے اندر ان کا عشق رسول دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر آپ بادر. صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب کسی کلمہ گو کے سامنے آتا ہے، آنے کے بعد اس کے بدن میں اگر بجلیاں نہیں کونتی، اس کا ایمان اس کو مہمیز نہیں لگاتا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ابھی برائے نام کلمہ پڑھا ہے. اچھا، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان کے علاوہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ عزیز، فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی لمحے وہ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، فرمایا عمر اب ایمان پائے تکمیل کو پہنچا. اچھا، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری خاندان سے تھے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو تعلق پیدا کیا وہ قرآن اور سنت کی روح قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتائی. وہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها
अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल, अहब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने। हुब। और इसी की तशरीह में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से जब ये निकला कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, तो कौन ऐसा शख्स हो सकता है। और ये बात तो यानी अयां है कि एक एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हर वक्त आप पर निसार होने के लिए तैयार है, लेकिन सैयदना हज़रत सोहबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अपने अमल से क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को जो दर्स दे रहे हैं कि सिर्फ जन्नत ही मतलूब नहीं, जन्नत में अगर दीदार मुस्तफ़ा नहीं तो वो जन्नत वालों के लिए क्या माना रखता है। अच्छा, एक दरवेश से किसी ने पूछा कि जन्नत में क्या होगा, तो उनका ख्याल था कि वो कहेंगे वहाँ हूरें होंगी, वहाँ पे नहरें होंगी, शहद होगा, दूध की नहरें। उन्होंने कहा वहाँ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह। अब देखिए कि असहाब सुफ़ा का फ़र्द होते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साए की तरह रहते हैं। आपकी जो मरवियात हैं उनका मुताला करने से पता चलता है कि अहले बैत इत्तहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत अब इन्हीं की बदौलत उम्मत को ये मिला कि मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। और उसके बाद खूबसूरत कलमा क्या आया, वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये हैं कितने खूबसूरत साथी। डॉक्टर दरवेश साहब अलमरो मा मन हब्बा। अच्छा, इनकी जो हदीस मैंने पढ़ी हैं सामने रख के, एक बात मुझे बहुत नुमाया आई कि तहारत और वज़ू पे बड़ा ज़ोर दिया है, और वो ज़्यादातर हदीस वज़ू की इन्होंने बयान की। मेरा ख्याल उसकी वजह हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते थे और ये मुसलसल बावज़ू रहते थे। अहले बैत की जो सिफ़त कुरान ने बयान की है, हाँ, जिसके अंदर आता ही है कि जो ताहिराकुम ततहीरा, और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदा, आज़ाद फरमाया, और फरमाया कि चाहो तो अपने ख़ानदान में जाना चाहो तो जा सकते हो, या मेरे पास रहो तो आपको ये एजाज़ होगा कि मेरे अहले बैत में शामिल हो जाओगे। तो अहले बैत में वही हो सकता है जो ज़हर बातन से पाक हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है। और फिर वो आयत क्या है कि आपसे हर किस्म की कमी को दूर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हर किस्म की कमी दूर कर दी है तुम, कोई कमी रह ही नहीं गई वहाँ। यहाँ तक कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं अहले बैत के लिए, तो आप पास ही हैं, सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आपकी अहले बैत में हूँ। आपने फरमाया हाँ, उस वक्त तक हो जब तक किसी अमीर के दरबार पर जाकर सवाल नहीं करोगे। अल्लाह, ये देखिए कि बातन की कितनी तहारत का जिक्र हो रहा है। दरियूज़ा गरी किसी अमीर के दरवाजे पे नहीं जाना, चल के नहीं जाओगे। हुक्मरानों के दरवाजों पे जाने वाला फकीर नहीं हो सकता, दरवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी आप ही से फिर हदीस पाक रवायत है हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो मुझको एक बात की ज़मानत दे मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़मानत देने के लिए हाज़िर हूँ, आप फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझको इस बात की ज़मानत दे कि वो कभी भी किसी से दस्ते सवाल दराज नहीं करेगा, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अब हज़रत सौबान का अमल फिर बताए ना जी, फिर क्या हुआ। तो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के भर किसी सवाल नहीं करूँगा। तमाम असहाबे सैयर लिखते हैं कि आप घोड़े पर सवार होते, आपके हाथ से छड़ी नीचे गिर जाती, आप किसी को कहते नहीं थे, खुद नीचे उतरते, उसको पकड़ते, फिर घोड़े पर सवार हो जाते थे। सारी ज़िंदगी इस पर अमल रहा, क्योंकि सरकार ने कितना बड़ा मकाम अता कर दिया कि जन्नत, और फिर जन्नत में जो आला मकाम वो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ही अता फरमाया। जिस तरह के मोहतरम प्रोफेसर साहब उस आयत की तरफ इशारा फरमा रहे थे कि आपसे ही वो भी हदीस पाक रवायत है, तेरी हर अदा पे है जान फिजा। हाँ जी, मुझे हर अदा ने मज़ा दिया। सुभान। फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक जो आप बयान फरमाते हैं कि एक शख्स आता है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज़ करता है मता क़यामुस्सा,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم کب ہوگی؟ آئے گی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کوئی خاص تیاری نہیں کی، میں تو بس اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پھر انس بن مالک ہی بیان کرتے ہیں کہ خود اپنے حوالے سے کہتے ہیں میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا جنت کے۔ اچھا جی شاہ صاحب، وہ جو انہوں نے ابھی ریفر کیا کہ سوال نہیں کسی کے آگے کرنا، مجھے لگتا ہے یہ بھی حدیث اسی کانٹیکس میں نہیں کہ حضرت صوبان راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے حکمرانوں اور علماء سو کا ڈر ہے، یہ گڑبڑ کر دیں گے، حکمران راستے سے لوگوں کو ہٹائیں گے یا علماء سو جو ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب احترام امت کے ہر شخص پر فرض ہے۔ اس تعظیم اور ادب احترام کے علامات ہمارے علماء کرام نے نقل کی ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم اور احترام کی بہت ساری علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کرام کی تعظیم اور ذکر خیر کرتا ہو اور حضور کی تمام اہل بیت کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہو۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اسی تسلسل میں ہم کر رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ اصول رائج تھا کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے غلام بنا لیا جاتا، غلامی کی اقسام ہو چکی تھیں۔ کچھ غلام ایسے ہوتے جن کے ساتھ ان کا آقا معاہدہ کر لیتا کہ اگر تم مجھے اتنا دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اتنا مال تم دے دو۔ کچھ غلام ایسے ہوتے جن کے بارے میں ان کا آقا کہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ تو اس طرح کی غلامی کی اقسام ہو گئیں، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اس اصول کو توڑا، اور گردن آزاد کرنا یہ اتنی بڑی نیکی تھی جس کے برابر دوسری نیکی کوئی نہیں تھی۔ قرآن عزیز نے بھی اس کی ترغیب دلائی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جو ایک غلام آزاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس بندے یعنی آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پھر عمل سے آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ اس طرح آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر اکابر صحابہ کرام میں سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کو غلامی کا جو عنصر تھا وہ لاحق تھا۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے ہیں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے ہیں، زید بن حارثہ غلاموں میں سے ہیں، لیکن حضور نے ان کے ساتھ جو سلوک فرمایا ہے وہ سلوک بتاتا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی جن لوگوں کو زمانے نے اپنا غلام بنایا تھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے ان کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا ہے، ان کو زمانے کا امام بنا دیا اور ساری امت ان کی غلامی میں اپنا فخر سمجھتی ہے۔ بلال حبشی کو سیدنا فاروق اعظم بھی سیدنا بلال کہتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اسی تناظر میں سیر و اعلام النبلاء میں ایک بہت خوبصورت واقعہ اور بڑے خوبصورت لفظ ہیں حضرت صوبان کے، خود آپ نے ارشاد فرمائے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت صوبان بیمار ہوئے، آپ اپنے علاقہ یمن میں تھے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال اور حضرت صوبان اور بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، یہ بھی چلے گئے۔ تو وہاں جا کر جب یمن میں رہنا شروع کیا تو ایک دور ایسا آیا، بیمار ہو گیا، تو جو اس وقت گورنر تھے عبداللہ بن قرط ان کا نام ہے، اور شاید یہ بھی اصحاب میں سے ہیں، تو انہیں جو ہے یہ عیادت کے لیے نہیں آئے، حضرت صوبان کی عیادت کو نہ آئے۔ ایک شخص آیا آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں لکھنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے لکھنا آتا ہے۔ فرمایا کاغذ قلم لوگ میرا ایک پیغام لکھو۔ پیغام لکھنے کے لیے عبارت آپ نے لکھوائی، فرمایا للامیر عبداللہ ابن قرط من صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعارف کروایا۔ اور عبارت یہ ہے، یہ خط ہے امیر وقت یمن کا جو گورنر ہے عبداللہ بن قرط، اس کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صوبان کی طرف سے۔ اور ایک لفظ جو آپ کے بارے میں امام ذہبی نے پہلا بولا ہے، میں کہتا ہوں جان و دل فدا ہیں اس پر، جو تعارف کروایا امام ذہبی نے نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں
صوبان نبوی، نبوی صوبان، اور بہت سارے صوبان ہوں گے لیکن جس کا تعارف میں کروانے والا ہوں یہ نبوی صوبان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی خان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ خان صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے درمیان صحابہ کرام کی مثال جو ہے وہ نمک کی مانند ہیں کہ سالن اس کے بغیر خود ذائقہ نہیں بنتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذکر کے بغیر ایمان یا قرآن کو چلتے پھرتے کیسے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اس کا ایک ایک فرد کلہم عدول، عدل و انصاف کرنے والا، شریعت مطہرہ پر چلنے والا، وعد اللہ الحسنہ، اللہ کا ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے یہ جماعت ایک عملی نمونے کے طور پر موجود ہے، اور اس میں جب ہم سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو، ان کی آرزو یہ ہے کہ نظر علی وجہ رسول اللہ، صدیق کی آنکھ ہو، رسول اللہ کا چہرہ ہو، ہر وقت ان کو اسی کو دیکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف آتے ہیں تو وہ دعا مانگتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ شہادت کی موت عطا کر، محبوب کے شہر میں عطا کر، اور مرنے کے بعد بھی تمنا کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ حضرت ثوبان ہیں تو یہ درس دے رہے ہیں، حضرت ربیعہ کیسے ان کے کہ یا رسول اللہ جنت اور حضرت سعید یا اللہ میری آنکھیں لے لے، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے باغ میں، دعا مانگی اور ایسی دعا مانگی کہ اسی میں دعا قبول ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو اس میں جو روح ہے وہ آج میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اس میں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا، انہیں جنت کے جتنے بھی وہاں کے لطف اندوز ہونے کے سبب ہیں ان کو دکھا دیے، انہیں کہا ان سے لطف اندوز ہو جاؤ، کلا منہا رغدن حیث شئتما۔ اب ہمارے باپ جنت کو دیکھ کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر دنیا میں اتارے گئے، اور یہاں ان سے کہا گیا کہ اس جگہ واپس آنا ہے۔ وہاں واپس پہنچنے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی، آپ پر آ کر یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اعلان کر دیا گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اچھا جی درویش صاحب، علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ اچھا اس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ لگتے ہیں حضرت ثوبان پہ بھی 100%، کہتے ہیں کہ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ایگزیکٹ ان پہ بھی نہیں صادق آتا، یہی ہے بالکل ایسے۔ بلکہ سورہ اعراف کی میں تلاوت کر رہا تھا تو آیت پاک تلاوت کی، والذین آمنوا بہ
वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअु नूर अल्लज़ी उनज़िल मअहु। मुझे तो सोबान नज़र आए इसके अंदर। तो कि कुरान पाक की एक एक आयत तर्जुमा कर दे आयत का। जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसका तर्जमा से पहले थोड़ी सी तमीद बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान पाक की एक एक आयत सहाबाए किराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया। उस लिहाज से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मतबू हैं, सहाबा ताबे हैं। लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा सहाबाए किराम ने, तो आगे पूरी उम्मत के लिए सहाबाए किराम की हस्तियाँ मतबू हैं, हम उनके ताबे हैं। हाँ, असहाबी का नजूम जिस नूर की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने सरकार को सिराजम मुनीरा बनाया, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नूर जो अल्लाह से हासिल किया वो सहाबाए किराम को अता फरमाया। इसलिए आपको फरमाया असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। तो ये मकाम पाने के लिए इन 4 हुकूक़े मुस्तफ़ा का अदा करना ज़रूरी है जो सूरह आराफ में बयान किए गए हैं। मैं अब तर्जमा करता हूँ कि वल्लज़ीना आमनू बिही, ठीक है, वो लोग जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, ठीक है ना। वअज़्ज़रूहु, आपकी ताज़ीम की, अदब किया, मोहब्बत से पेश आए। वनसरूहु, और आपके मिशन की मदद की, हर वक्त साथ लगे रहे। वत्तबअु नूर अल्लज़ी उनज़िल मअहु, और जो आप पर नूर नाज़िल किया गया उसकी इत्तिबा करते रहे। अब देखिए ये कितने खुश नसीब हैं सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो ही आका ने ख़रीदा क्या कि ईमान की दौलत अता कर दी। आमनू बिही, फिर वअज़्ज़रूहु, क्या सुबहान अल्लाह ताज़ीम की इंतहा कर दी कि अगर सरकार का नाम भी वो लेता है तो धक्के देते हैं ऐसे शख्स को। ये है ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नासरूह क्या है, यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हर वक्त ही सरकार के साथ है, हर वक्त ही। कि एक मरतबा एक बदवी देहाती एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ मेहमान। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ा और अपने घरों के सामने उनको लेकर बैठ गए और आपने उनसे बातें की। क्या बातें की कि मुझे बताओ कि इस्लाम कबूल करने वाले इस्लाम से कितना खुश हैं। वो बता रहा है साहबी कि हम तो बहुत खुश हैं, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि वो नमाज की कितनी पाबंदी करते हैं। ये सारी बातें दीन के हवाले से वो बड़ी तफसील के साथ बताता है। जूं जूं बताता जाता है सरकार का चेहरा खिल उठता है। आप खुश हो रहे हैं कि आपकी मेहनत बराबर हो रही है। करते करते दोपहर का वक्त हो गया। हज़रत सोबान ही बयान करते हैं कि जब दोपहर का वक्त हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चुपके से बुलाया और फरमाया कि आयशा के पास जाओ, मेहमान है, ताकि वो इसके खाने का इंतज़ाम करें। जब हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर पहुँचे तो पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम हमारे घर में तो खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। यह है ज़ुहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वापस आए, सरकार फ़क्र इख्तियारी सरकार की खिदमत में अर्ज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीगर अज़वाज मुताहरात की बारगाह में जाओ। ठीक, आप फरमाते हैं मैं हर एक के पास गया, वही जवाब मिला जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था। फिर जब मैं आ गया, इतने में एक बकरी गुजरी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर निगाह पड़ी। उसको हम समर कहते थे। अब वो दो ही हुई थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आवाज़ दी समर समर। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो वो दौड़ती हुई आई, मुमियाती हुई आई। मेरा विजदान कहता है, वो कहती है कि लब्बैक सादैक, मेरे आका मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं तो अपनी जान से भी आप पर कुर्बान हो जाऊं। जब आपके पास आई, अब जो हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमको एक साथ सबक देते हैं कि आप फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी टांग को पकड़ा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसको बांधा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी खीरी पर आप अपना दस्ते अक़दस फेरा, तो उसका दूध उतर आया। सरकार ने मुझको फरमाया सोबान बर्तन लाओ। मैं फ़ौरन बर्तन लेकर पेश किया। सरकार ने दूध दोहा भर गया। फरमाया कि मेहमान को पेश करो। मेहमान को पेश किया तो उसने पिया, रखा बर्तन, सरकार ने फरमाया और पियो। फिर उसने पिया, सरकार ने फरमाया और पियो। ये देखिए कि सरकार सल्लम वैसे तो हमें हुक्म दें कि खाना उतना खाओ जितनी ज़रूरत है, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन है कि साथ अपनी निगाह
ساتھ ہو رہی ہے نور علی نور، ان کے اندر نور اتار رہے ہیں. نہیں پلس یہ ہوگا کہ اس کی طلب بھی آپ سمجھتے ہوں گے، طلب بھی سمجھتے ہیں کیونکہ دیہاتی طلب ہے. کتنی ہے، وہ جو ہے وہ تکلف میں بیچارہ نہیں مانگ رہا دوبارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. جب وہ سحر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر دہا، پھر برتن پر گیا، ہر بار بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے ثوبان کو کہا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس لے جاؤ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، واپس آئے، پھر دہا بسم اللہ پڑھی، پھر تمام ازواج مطہرات کے گھر بھیجا. پھر جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بسم اللہ پڑھ کے دہا، پھر برتن بھرا. اور آپ فرماتے ہیں ثوبان میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے نورانی لب جس جگہ رکھ کر دودھ پیا، نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد دودھ دہا اور مجھ کو پیش کیا تو میں نے بھی وہیں اپنے لبوں کو رکھا. اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ دودھ کیا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. میں نے آج تک ایسا دودھ نہیں پیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، رج گئے. اچھا جی، حضرت ثوبان راوی ہے اس حدیث پاک کے، غزوہ ہند والی، لوگ بہت آج کل پوچھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، یہ بیان فرما رہے، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. میں اس کی حدیث پاک جو ہے نا پڑھ نہیں لگا تھا ابھی ساتھ عبارت سمیت، تو میں اب دوسری طرف آتا ہوں. جی نہیں پڑھے برکت کے لیے آپ جی. آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کے لفظ یہ ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور یہ لفظ جو مجھے لگتے ہیں ماضی کا صیغہ حضور نے استعمال فرمایا، تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے جو ہند میں غزوہ کریں گے اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا ہے. یعنی ان کے لیے یہ بشارت ثابت ہو چکی ہے جو یہاں شرکت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی اعتبار سے ان کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا. قریب آ رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں نا عالمی، لگتا ہے کام قریبی ہے انشاءاللہ. اور دوسری روایت جو آقا دو عالم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، سرکار کی نگاہ نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے، حضور کے علم کی وسعت پر بھی دلالت کرتی ہے، آقا دو عالم علیہ السلام کی امت کے آخری امت ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے. بہت سارے فوائد ہیں، لمبی حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا ٹیکسٹ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیتم مشارقها و مغاربها. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میرے لیے سمیٹ دی، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے اس کے سارے مغرب بھی دیکھ لیے. اب شاید ہو سکتا ہے ناظرین یہ کہیں کہ مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب کیوں کہا؟ اس کا ایک جواب تو جیسے آپ فرما رہے ہیں شمال جنوب، اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج ہر دن ایک نئے مقام سے چونکہ طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے مقام پہ غروب ہوتا ہے. یہ جو ہمارا اوقات کا کمی زیادتی ہے وہ بھی اسی پر انحصار کرتی ہے. الشمس والقمر بحسبان، چونکہ ایک حساب سے چل رہے ہیں. تو آقا دو عالم علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا یہ کمال ہے. حضور فرما رہے ہیں سورج ہر روز
جس مقام سے طلوع ہوتا ہے اور جس مقام پر غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میرے لیے اس طرح سمیٹ دیا ہے کہ میں نے ہر اس چیز کو ملاحظہ فرما لیا ہے، میری نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ اور پھر یہ سرکار نے بشارت فرمایا جو ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے ان قریب رب العالمین جل وعلا میری امت کے تابع کر دے گا، یعنی میری امت کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خزانے بھی دے دیے ہیں، سرخ بھی اور سفید بھی، یعنی سونے چاندی کے خزائن بھی اللہ نے مجھے دے دیے ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہاں کیسر و کسرا سے فتوحات مراد تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سعودی عرب میں سب سے بڑا جو ہے سونے کا جو خزانہ ہے تو وہ بھی تو سرکار کا ہی، ویسے تو جہاں جہاں بھی ہے سرکار کی حکومت ہے ساری۔ شام عراق بھی اسی میں شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری تفصیل جو ہے اس کے بارے میں بیان فرمائی کہ رب العالمین نے مجھے کیا کیا عنایات فرمائی۔ اور اسی طرح فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان ہی روایت کرتے ہیں، آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا دین اسلام سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یعنی دین کی صحیح سلامتی خیر خواہی میں ہے۔ اب وہ کس کی ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے لیے خیر خواہی، یعنی جو حق ہے اللہ پر ایمان لانے کا ہر شخص کو چاہیے اس طرح ایمان لائے۔ پھر ولی رسول ہی، اس کے رسول کی بھی خیر خواہی لازم ہے۔ پھر فرمایا وکتاب ہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی بھی لازم ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، اور مسلمان پیشوا دینی اعتبار سے، یعنی دین کی اتباع کرنے والے دینی پیشوا ہوں یا اگر دنیاوی حکمران ہے لیکن دین کی اتباع کرتے ہیں تو ان کا بھی مسلمان خیر خواہ ہونا چاہیے اور عوام کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ وہ ذرا وظیفہ پڑھ دیں کہ انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان صبح و شام 3 بار یہ کلمات پڑھے گا یقین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرما دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبیم و رسولا۔ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولا، اور بعض احادیث کے اندر و بالقرآن امامہ کے لفظ بھی آتے ہیں، اچھا، لیکن وہ ان سے مروی نہیں ہے۔ تو یہ وظیفہ ہے چونکہ بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور قرآن کے امام ہونے پر اور دین حق اسلام کے برحق دین ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے اور رضامندی کا اظہار بھی کر رہا ہے، اس لیے رب العالمین جل وعلا آخرت میں اس کو وہ انعام عطا فرمائے گا جس کا تذکرہ آپ نے کر دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دعا کی برکت کے بارے میں آقا دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دعا یہ تقدیر تبدیل فرما دیتی ہے، یعنی دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا نیکی یہ بندے کے لیے رزق میں اضافے کا سبب ہے، اور جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے، یہ 7 لفظ موجود ہیں، جو گناہ بندہ کرے گا اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کم فرما دے گا۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اور نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور نیکی سب سے پہلے بندے کو اس کے ماں باپ کے ساتھ مومن کا ہتھیار ہے، جی حدیث پاک کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور بڑا مضبوط ہتھیار ہے۔ اگر تقدیریں بدل دیتی ہے تو پھر کیسی بات ہے، کوئی شک اور پھر ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اس طرف ہمارے یہاں توجہ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، نہ ماں باپ سے دعا لیتے ہیں، نہ ماں باپ کو بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ دعا دینی ہے، اور اس لیے منع فرمایا کہ بد دعا نہیں دینی اولاد کو، پتہ نہیں قبولیت کا وقت ہو اور پھر ساری عمر روتے رہو۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ماں باپ بد دعا دیتے تھے اولاد کو۔ ہمارے ہاں دعا کے بارے میں تو صرف رسمی الفاظ یاد رہ گئے، یعنی جو سنتے ہیں بس اسی طرح، حالانکہ دعا رسمی الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے کہ بندہ اپنی ضرورت ہاتھ اٹھا کے خالی رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ شاہ صاحب وہ بھی کہ انہی سے مروی ہے وہ حدیث کہ جب دعا مانگے امام تو یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے مانگے، جی وہ سارے لوگوں کے لیے مانگے، یہ افضل ہے بات۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ اپنے لیے یا صرف حکمرانوں کے لیے دعا کر دیتے ہیں یا جن سے مفادات ہو ان کے لیے دعا سب کے لیے کرنی چاہیے، حضور صاحب کی امت کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ صاحب، درویش صاحب آپ کا بھی شکریہ، خان صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام کتاب الشفا سے جی یہ بہرے پن کا علاج ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار فَسَبَّحُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے 3 مرتبہ ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ 41 روز پورے کرنے ضروری ہیں۔ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.